نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش، آج درس کشف المحجوب شریف، باب نمبر 10 اور فصل نمبر 12۔ 10ویں باب کی 12ویں فصل جو ہے یہ حضرت خواجہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ذکر خیر کے لیے حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش شیخ لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مخصوص فرمائی ہے، اور آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مسعود سے اسلام کو تقویت عطا کی، بہاریں آئیں اور ولایت کے عظیم سرچشمہ رشد و ہدایت اللہ نے آپ کو بنایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آپ کے ذکر خیر کے حوالے سے فارسی زبان میں جو کچھ تحریر فرمایا، اس کا اردو ترجمہ مولوی فیروز الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے کتاب سے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ معرفت کے آسمان اور محبت الہی کی کشتی ہیں، اور بزرگ ترین تبع تابعین میں گنے جاتے ہیں۔ مشائخ طریقت میں آپ کا حال سب سے بڑھ کر اور شان سب سے بڑی ہے، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ابا یزید منا بمنزلۃ جبریل من الملائکہ، با یزید رحمۃ اللہ علیہ کا ہم میں وہ درجہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے۔ آپ کے دادا مجوسی تھے اور باپ بسطام کے بزرگوں میں سے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے بکثرت روایات بیان کی ہیں، اور تصوف کے 10 مشہور اماموں میں سے ایک آپ ہوئے ہیں۔ تو یہ ابتدائی جملوں میں حضرت خواجہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے
جو تعارف کروایا ہے اس سے آپ کی شخصیت اور حیثیت جو ہے اس کے کئی پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کا اصل نام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروسان لکھا گیا ہے۔ اس نسبت سے آپ کے سلسلہ کو سلسلہ تیفوریہ بھی کہتے ہیں، اور آپ کا جو آبائی وطن ہے جو آج کل صوبہ سمنان میں ہے، ایران کے شہر بستام، وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کی بنا پر آپ با یزید بستامی کے نام سے معروف ہوئے۔ تقریباً 191 ہجری بمطابق 804 عیسوی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 261 ہجری بمطابق 874 عیسوی آپ کا بستام میں وصال ہوا، اور آپ بستامی کمپلیکس ایران میں بستام کے اندر آپ کا مزار پاک ہے۔ عقیدتاً آپ سنی اور نسبتاً نقشبندی اور نقشبندیہ اسکول آف تھاٹ کے بانیان میں ہیں۔ آپ نے وصال کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر کو کافی گہرا 30 فٹ تک کھودے، تاکہ میرا جو جسم ہے وہ میری شیخ مکرم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ اوپر ہونا چاہیے نہ برابر ہونا چاہیے، بلکہ گہرا زمین میں ہونا چاہیے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت ذوالنون مصری اور ابو علی السندی، اور روحانی طور پہ آپ نے خصوصی تربیت حاصل کی حضرت امام جعفر صادق کی روح پاک سے۔ گو آپ کی ولادت باسعادت امام کے وصال کے بعد ہوئی، لیکن روحانی تربیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ان کی روح پرفتوح کے ذریعے آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ بچپن سے ہی ان کے نام نامی اسم گرامی کا جو ہے گویا کہ نعرے لگاتے رہتے تھے۔ حضرت خواجہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام سلاسل طریقت میں آپ کو ایک منفرد اور نمایاں ترین مقام حاصل ہے، سید الطائفہ، یعنی ان اللہ والوں کے سردار جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے بندہ پروری کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ آپ معرفت کے اسمار اور محبت الہی کی کشتی ہیں۔ حضرت احمد خضربیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوا، تو مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ اولیاء کرام بزرگان دین بہت کچھ میری بارگاہ سے بہت کچھ طلب کرتے ہیں، لیکن با یزید بستامی سوائے میری ذات کے کوئی شے طلب نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عشق الہی کے بے کنار سمندر نصیب فرمائے تھے، حضرت ذوالنون مصری آپ کے استاذ محترم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ گویا کہ
فنا فی اللہ کے اعلیٰ درجوں پہ فائز المرام ہیں، اور آپ نے اپنی ہستی اور ذات کو اللہ کی محبت کے اندر جو ہے وہ آپ نے مکمل طور پر ڈیزالو کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ دروازے پہ دستک دی کہ باجزید ہیں اندر؟ پوچھا کون باجزید؟ کہتے جو ادھر ایک بزرگ رہتے تھے۔ فرمایا میں بھی 30 سال سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں چلا کدھر ہیں۔ تو جب اس بات کی خبر آپ کے استاد کو ہوئی تو انہوں نے کہا باجزید عشق الہی کے سمندر میں گویا کہ غرق ہو چکا، رانجھا رانجھا آخدینی میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ تو آپ کے شکریہ کلمات میں یہ بات بھی ہے کہ سبحانی ما اعظم شانی، جس کا ذکر امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہ اللہ کی محبت میں جس طرح حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ عبادت کر کر کے نوافل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ گویا کہ بظاہر وہ بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح میرے ذات اور میری محبت میں فنا ہو جاتا ہے کہ رانجھا رانجھا آخدینی میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ صدیو نیمونو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی، میں رانجھا میں وچ رتی فرق نہ کوئی، جدے نال میں نیو لگایا ہو جی میں ہوئی۔ تو حالت شکر میں آپ جب محفل یا ذکر کے دوران ایسے کلمات ادا ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ تو شرکیہ کلمات ہیں، اگر خدا نخواستہ دوبارہ ایسی کوئی بات میرے منہ سے نکلے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرنا، مجھے شہید کر دینا۔ تو جب ایسی ہی محفل دوبارہ منعقد ہوئی تو اللہ کی محبت میں جب آپ وارفتہ ہوئے تو پھر یہی کلمات آپ کی زبان مبارک سے، سبحانی ما اعظم شانی، میں سبحان ہوں، مجھ سے بڑی کس کی شان ہے۔ اب یہ تو اللہ کریم کی شان ہے، اس کی صفت ہے۔ تو آپ کے حکم کے مطابق مریدین نے وہی کچھ کیا جو حکم ملا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے تلواریں ہوا میں پھر رہی ہیں۔ جب آپ اس وجد کی کیفیت سے باہر نکلے جو شکر کی ایک صوفی بباز کا حالت آ جاتی ہے، تو پوچھا آج تو میں نے نہیں کوئی ایسی بات کہی۔ عرض کہ حضور آج بھی آپ نے ایسے ہی کلمات کہے تھے۔ تو فرمایا تم نے مجھے پھر قتل کیوں نہیں کر دیا؟ عرض کہ حضور یہ تلواریں یہ خنجر دیکھے ہم تو تلواریں چلا چلا کے تھک گئے۔ تو فرمایا پھر میں مرا کیوں نہیں؟ تو عرض کی حضور یہ خدا جانے یا آپ جانے۔ تو گویا کہ صوفی اور درویش پہ اب اس بات کہ کہاں تک سند ہے یہ ہم نے اپنی شیخ مکرم سے بھی یہ بات سنی، لیکن حالت شکر میں صوفیہ کرام نے جیسا منصور اللہ اجنا نال حق کا نعرہ لگا دیا، لیکن انہوں نے رجوع نہ کیا، ہوش و حواس میں آ کر بھی تو ان کو سزا دے دی گئی۔ لیکن آپ نے فوراً رجوع کیا، تائب ہوئے اور ایسے کلمات کو شرکیہ کلمات سے تعبیر کیا۔ اس بنا پر پھر اللہ نے آپ کو شکر سے صاحب کا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ معرفت کے اسمار اور محبت الہی کی کشتی ہیں۔ اللہ کی محبت کا یہ حال ہے کہ کسی نے پوچھا حضور سنت اور فرض میں کیا فرق ہے؟ فرض اور سنت میں کیا فرق ہے؟ فرمایا فرض سے مراد اللہ کی محبت، اللہ کی محبت فرض ہے اور دنیا کو ترک کر دینا بس یہ سنت ہے۔
تو کسی جگہ آپ نے نماز ادا فرمائی تو بعد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ذکر اذکار، تو امام صاحب نے سوال کیا کہ جناب آپ کوئی کاروبار تو کرتے نہیں اور نہ کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں، لیتے بھی کچھ نہیں، تو میں پریشان ہوں، تو آپ پھر کھاتے کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھہر جو میں پہلے نماز قضا ادا کر لوں جو تیرے پیچھے پڑی ہے۔ جس امام کو یہی نہیں پتہ کہ رازق کون ہے تو اس کے پیچھے نماز تو ہمیں ضائع کرنے والی بات کہ رزق دینے والی ذات کا تعارف اور پہچان کیا ہے۔ تو آپ توکل کے اور اللہ رب العالمین کی محبت اور قرب کے ان درجات اور مقامات پہ فائز المرام تھے جہاں بہت تھوڑے لوگ پہنچے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے تو جانشین اور وارث ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی اپنے آپ کو جنیدی فرمایا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے علاوہ باقی سلاسل میں حضرت خواجہ باز یزید بسطامی کے بجائے حضرت خواجہ جنید بغدادی جو ہے ان کا اسم مبارک جو ہے وہ شامل ہے، اور آپ بھی سید الطائفہ اولیاء کے امام اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے آپ کو جنیدی فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں باز یزید بسطامی کا تعارف کرواتا ہوں، وہ ہم درویشوں، فقیروں اور جو اللہ کی رضا کی راہ پہ چلنے والے ہیں ان میں خواجہ باز یزید بسطامی کا وہی رتبہ اور مقام ہے جو سارے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ جنہیں روح القدس بھی کہتے ہیں، جبریل امین بھی کہتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، الروح بھی کہتے ہیں، امام الملائکہ بھی کہتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین کی خدمت میں اللہ کا پیغام لانے والے اور وحی الہی کا نزول کرنے والے یہی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مونس و غمخوار بھی تھے۔ تو آپ نے جو تشبیہ دی اس کے بعد آپ کی شخصیت اور رتبے اور مقام کو سمجھنے میں کافی آسانی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا کیا رتبہ اور مقام تھا۔ یہ خواجہ جنید بغدادی جو اولیاء کے سردار ہیں، ولی را ولی می شناسد، یہ بات مشہور ہے کہ ولی کو ولی پہچان سکتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچان سکتا ہے، جو جس شعبے کا ہو چور کو چور پہچان سکتا ہے، سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف۔ تو اسی طرح ہر شعبہ زندگی سے یا جس فن سے جس کا تعلق ہے اس کو اس فن کا ماہر جان سکتا ہے۔ جو علم صرف، علم نحو میں مہارت تامہ رکھتا ہے وہی اس شعبے کے بندے سے امتحان لے سکتا۔ ڈاکٹریٹ کیا ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کیسے ہوتی ہے، جو اس مرحلے سے گزرا ہوا ہے وہی اس کو جان سکتا ہے کہ پوچھو نہ انہوں جنہ پیتی ہے پھر انہوں نال کی بیتی ہے، جن آج وہ چکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی۔ وہ ہمارے پروفیسر صاحب اساتذہ میں بھی ہیں، مہربان ہیں، فاتح فاروقی صاحب میرے سر پہ پورے بال تھے اللہ دی قسم ہے جو میں پی ایچ ڈی شروع کیتی سی تے ہون صرف ایک سیڈا کرنا دے کو چالر رہ گئی، ساری پی ایچ ڈی لے کے چلے گئے، سارے بال مجھے ٹوٹل گنجا کر دیا ہے، اور میں اینک نہیں لگاتا تھا، اب اتنے نمبر کی اینک بھی میں لگا رہا ہوں۔
میری ہڑبیں نکل آئی ہیں اور میرا ہاتھ سے بے حال ہو گیا ہے۔ میرے بچے بیکن اور روٹس جیسے اداروں میں پڑھتے تھے، لیکن اس قدر میرا خرچہ ہوا ہے کہ میں بڑے مکان سے چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے ایک بنگلے کے ایک پورشن میں شفٹ ہو گیا ہوں، اور سارے میرے بچے جو ہیں اب اسلام آباد کے، جنہیں عام لوگوں کھوتی اسکول یا مفت اسکول کہتے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، اور پھر جا کے میری پی ایچ ڈی ہوئی ہے۔ تو اب جس نے ان مرحلوں سے گزرا ہی نہیں، اس بیچارے کو کیا ہوگا، وہ چھڑو یار کی ہمیں ڈاکٹر، یہ محمد عمران صاحب ہمیں سوئے ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ نہیں، یہ کام مشکل ہے۔ ولایت کے درجے کیسے طے ہوتے ہیں، یہ خواجہ جنید بغدادی جان سکتے ہیں، یا باجزی بستامی جان سکتے ہیں، یا داتا علی جویری جان سکتے ہیں، یا مجدد الافسانی جان سکتے ہیں، یا سلطان الاولیاء حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی، جو اس راستے کے شاہسوار۔ تو مزید فرمایا کہ آپ کے دادا مجوسی تھے، اور جنہیں پھر اسلام کی دولت نصیب ہوئی، یہ ان کا نام شروع سان۔ بعض کہتے ہیں کہ جو آتش کدہ نو بہار ہے اس کے وہ سب سے بڑے راہب تھے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین ذاتوں اور برادریوں کو نہیں دیکھتے، جس وقت وہ کرم اور فضل فرمانے لگتے ہیں تو وہ جس پہ چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کی اپنی جو ہے تقسیم ہے، اپنا انتخاب ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا اور سونے والے کو کہا جا ساری خدائی تیری۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مذہبوں میں 60 سال مشقتوں سے گزرتے سرکار تک پہنچے، تو آپ نے نہ صرف شرف صحابیت سے ہمکنار کیا، مقرب اپنے مصاحبین میں شامل کیا، بلکہ اپنے اہل بیت طاہر میں بھی شامل فرمایا۔ ان کا بھی سارا خاندان مجوسی تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اپنی تقسیم ہے۔ وہ بابا بلے شاہ سے کسی نے کہا نا، ہمارے ڈاکٹر صاحب ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں، کہ آپ سید ہو کر آپ نے ارائیوں کی جا کے غلامی کر لی ہے، اور عنایت قادری جو ہے ان کی بیعت ہو گئے، بلے شاہ قصوری ہو کے گل قصوروں کی تھی، مرشد جام عنایت کی تھا بلے رج رج پیتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیڑا سانو سید آکھے سدھا دوزخ جائے، جیڑا سانو ارائیں آکھے 100 بہشتاں پائے۔ کیونکہ وہ کچھ لوگ اچ شریف سے آئے نا، تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمیں ذرا اسپیشل پروٹوکول ملنا چاہیے، لیکن انہوں نے نارملی ڈیل کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہارا نام اس لسٹ سے نکال دیں گے جو سادات کی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرا شیخ اور میرا مربی جو ہے وہ شاہ عنایت قادری ہے، آگے اس کا شیخ، میرے لیے یہی شجرہ کافی ہے۔ تو آپ کے دادا مجوسی تھے، اور آپ اس کے بعد پھر جب اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، تو آپ کے والد بستام جو ہیں عیسیٰ، ان کے بتاتے ہیں 3 صاحبزادے تھے، اور ایک جو ہیں وہ حضرت باجزید کے والد تھے، بزرگوارم تھے، اور بہت بڑے پھر وہ سارے علماء میں تھے، اور ان سے بہت ساری حضور علیہ السلام کے احادیث بھی مروی ہیں، جیسا کہ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ اور تصوف کے 10 مشہور اماموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں آپ سے پہلے اس علم تصوف کے حقائق سے استنباط کا اتنا ملکہ کسی کو حاصل نہیں ہوا تھا جتنا آپ کو حاصل ہوا۔ دراصل آپ تمام احوال میں علم دوست اور شریعت کی تعظیم کرنے والے تھے،
برعکس ایک گروہ کے جو الحاد کی وجہ سے بناوٹی طور پر اپنے آپ کو آپ سے وابستہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کا ابتدائی زمانہ مجاہدے اور عملی ریاضت میں گزرا ہے۔ چنانچہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، علمت فی المجاہداتی 30 سنہ فما وجدت شیئا اشد علی من العلم ومتابعتی ولولا اختلاف العلماء لبقیت واختلاف العلماء رحمۃ الا فی تجدید التوحید۔ ترجمہ، میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا ہے، اس عرصے میں علم اور اس کی مطابقت سے زیادہ سخت کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہوئی، اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں سب امور دین کے ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا اور دین کا حق ادا نہ کر سکتا، لیکن خالص توحید کے سوا سب امور میں علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ اور در حقیقت ایسا ہی ہے، کیونکہ طبیعت علم کی نسبت جہالت کی طرف مائل ہوتی ہے، اور جہالت میں بہت سے کام بغیر رنج کے کر سکتے ہیں، لیکن علم میں ایک قدم بھی بغیر تکلیف کے نہیں رکھ سکتے۔ اب ان حصوں میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ باغ یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام بزرگان دین میں جس قدر آپ قرآن و سنت سے تعلیم اور ہدایت کے لیے تصوف اور علم معرفت، علم حقیقت کے مسائل کا استنباط کرتے تھے، اخذ کرتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے، کسی اور آپ سے پہلے اولیاء کرام بزرگان دین میں اس قدر گہرا جو ہے وہ علم کے اوپر نظر ہونا، مطالعہ ہونا اور مہارت ہونا اور اس میں سے معرفت کی باتیں اخذ کرنا، یہ آپ کی ایک وہ نمایاں حیثیت ہے۔ آپ پہلے وہ اولیاء کرام بزرگان دین میں مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں جنہوں نے بڑی شر و بست کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات میں سے علم معرفت، علم حقیقت اور تصوف کے بہت سارے مسائل اور بہت سارے تعلیمات اخذ فرمائیں، استنباط کیا ہے۔ جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو پوچھا کہ کیسے فیصلے کرو گے؟ عرض کی حضور قرآن ہے میرے پاس، آپ سے سیکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی مسئلے کا جواب اور حل نہ ملا تو پھر عرض کی حضور آپ کی تعلیمات و سنت اور ارشادات اور احادیث میرے لیے کھلی کتاب ہے، میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر وہاں سے بھی کسی مسئلے کا حل نہ نکلا تو فرمایا پھر قرآن اور آپ کی سنت اور تعلیمات ان کو پیش نظر رکھ کے میں پھر قیاس کروں گا، مسائل کا حل تلاش کروں گا۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں میں پھر اپنی عقل کو، اپنی قلب کو، اپنی فہم و فراست کو، اور جو اللہ کریم نے مجھے شعور اور آگہی عطا کی ہے آپ کے قدموں میں بیٹھنے سے، تو وہ کرتے ہوئے میں قیاس اور اجتہاد کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کھلکھلا اٹھا، آپ خوش ہوئے اور آپ کو تھپکی دے کے فرمایا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے صحابیوں کو کے سینوں کو کھول دیا اس کام کے لیے جو ضروری ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ،
اللہ تعالیٰ جس کا انشراح صدر کر دیتے ہیں تو اللہ اس کو ایک ایسا نور اور روشنی عطا فرما دیتے ہیں جس روشنی میں وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہتا ہے۔ اس کے لیے قلب کی تطہیر، روح کی پاکیزگی اور تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان علائش بشریت سے پاک اور صاف ہو۔ کسی صحابی نے عرض کیا حضور کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ کوئی بتانے والا نہ ہو کہ میں کس سے پوچھوں تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ افتح قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو تو تمہارا دل جو ہے وہ تمہیں رہنمائی کرے گا، کیونکہ صحابہ کرام کے قلوب اور ارواح اور باطن کو سرکار کی نگاہ نبوت اور رسالت نے اس طرح ان کا تزکیہ فرمایا تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے وہ نور عطا ہوا جس کی روشنی میں وہ چلتے تھے۔ تو یہ ایک جنرل اصول بھی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بندے کا علم اس درجے کا تو نہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اکابر صحابہ ہے۔ تو سرکار نے اس کی سمپل ڈیفینیشن فرمائی کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یتلی علیہ الناس۔ نیکی جو ہے وہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے، حسن خلق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا جانے کہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، یعنی لوگوں سے چھپا کے کرنا چاہے۔ تو یہ جتنے مفسرین ہیں، جتنے محدثین ہیں جنہوں نے تشریحات احادیث کی لکھیں، قرآن کی تفاسیر کی، کسی نے جو ہے وہ قرآن سے مدد لے کے، کسی نے ساتھ تفسیر بالمسحور ہے جس طرح حدیث سے مدد لے کے، کسی نے سائنسی تفسیر کی، کسی نے اشعری تفسیر کی، کسی نے فقہی تفسیر کی۔ تو یہ کوئی حرف بحرف تو صحابہ کرام نے تو اس طرح یہ ساری باتیں نہیں پہنچائی تھیں، جو ان تک پہنچا جس کی انہیں ضرورت پڑی۔ لیکن جب حالات بدلتے گئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 لاکھ سے زیادہ مسائل جو کسی دور میں کسی صورت میں پیدا ہو سکتے تھے، ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے اجتہاد کر کے، قیاس کر کے جو ہے ان مسائل کو بھی کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اور پوری کتابیں جو لکھی گئی تو وہ قرآن اور حدیث سے استنباط کیا گیا۔ سمجھ رہے نا بات؟ استنباط کرنا، ان سے اخذ کرنا۔ اور آج سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تفاسیر اور ان گنت جو ہے وہ احادیث کی تشریحات اور بے شمار کتابیں جو ہیں، سرکار پہ تو ایک قرآن نازل ہوا اور آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے ارشادات جو تھے، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ ان کی مدد سے آگے۔ تو یہ صحابہ میں بھی سب کے فہم و فراست اور مزاج ایک جیسا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظے کے ماہر تھے، اور مسائل کو اخذ کرنا اس میں ان کا وہ معاملہ نہیں تھا جو حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس اور دیگر جو مقرب صحابہ کرام تھے۔ ایک جنازے میں صحابہ کرام موجود تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی۔
تو کوئی بی بی جوان موت تھی یا کوئی ایسا تھا صدمہ کہ وہ بہت زارو گتار رو رہی تھی، تو ان صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ مردے کے اوپر رونے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم مطلب کہ صبر کرو، یہ اس طرح واویلا کرنا اور بیان کرنا یا اس طرح رونا جو ہے بے تاشا، یہ مناسب نہیں۔ تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، انسان جو کماتا ہے وہ اسی کا جو ہے اس کے ذمہ ہی ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ تو اس کی شرارتوں کا مردے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، اور مردے کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا تمہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ تو وہ اپنا اعمال ساتھ لے کے گیا ہے، وہ معاملہ اسی کا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو مردے کو اس سے وہ فوراً انہوں نے وہ اس آیت سے استنباط کیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر جان جو ہے وہ اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو وہ کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو سمجھا دیں استنباط کس طرح ہوتا ہے۔ مثلا مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک آپ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات اور متشابہات کا بھی اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، تو ہمیں تو نہیں اس میں سے کوئی ایسا شے ملتی، کیونکہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ اس کی تفسیر صرف لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتی، کیونکہ وہ حروف مقطعات متشابہات وہ پڑھنے والے سے خود ہم کلام ہو کر وہ اپنے وہ معارف جو ہے اس کے آگے اجاگر کر دیتی ہیں، کھولتی ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن میں بھی ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں بڑے راسخ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عنایت فرما سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا، ہمیں کیوں نہیں وہ نظر آ رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر جو مطہرون میں ہے۔ اب فقہاء نے اس سے لیا کہ باوضو ہونا چاہیے، اگر غسل نہیں کیا ہو تو غسل کیا ہو، کپڑے جسم لباس جگہ پاک ہو۔ تو آپ جو ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو مطہرون ہیں وہ اس کو چھوئیں، تو جس کا قلب اور روح متطہر ہے، اب طہارت میں تو سارا کچھ آ جاتا ہے، جسم اور لباس اور جگہ کی طہارت تو ظاہری ہے، تو باطن کی طہارت بھی تو ضروری کہ قلب انسان کا عشق الہی سے معمور ہو، اس کے اندر امراض نہ ہو، یہ شرک، کفر، بدعت، خرافات، حسد، کینہ، لالچ، تکبر، شہوت، غصہ اور گندی جو سفلی بری خواہشات و جذبے ہوتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، کیا آپ نے اس بد نصیب کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کا پجاری ہے؟ تو اس کے قلب میں جو خواہشات ہیں، آرزو میں ہیں، میں اس کا خدا نہیں، اس نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنایا ہوا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، if wishes were horses the beggars would ride۔ تو یہاں جو آپ نے داتا حضور نے آپ کے حوالے سے اگلی بات یہ بیان کی کہ دراصل آپ تمام احوال میں علم دوست اور شریعت کی تعظیم کرنے والے تھے، کیونکہ آپ نے
علم وقت کے بڑے بڑے علماء سے سیکھا اور پھر مجاہدہ بھی کیا. جو صوفیاء کرام بزرگاں فرماتے ہیں میں 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتا رہا اور میں نے اپنے نفس کی خواہشات کو زیر کرنے کے لیے اور علائشوں سے اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے میں نے بڑے جتن کیے، کوششیں کیں. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام ہاتھ مارے لیکن مجھے وہ ہاتھ جو مصیبت سے آلودہ تھا اس سے خیر ملی، یعنی جس میں مشقت تھی. میں نے بڑے قدم چلائے لیکن وہ قدم جو میں دل کے قدموں سے جو چلا اس نے مجھے اللہ کا قرب عطا کیا. تو پھر آپ نے ان سارے لب لباب کا پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک منزل میری طریقت کی اٹک گئی تو میں نے بڑی کاوش کی لیکن وہ منزل طے نہ ہو. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی پینے کی جو سنت اور آداب اور شرائط ان کا تفصیل سے مطالعہ کیا یا میرے علم میں آئیں تو مجھے خیال آیا کہ پانی پینا صحیح مسنون طریقے سے، بے رنگ ہو، بے بو ہو، بے ذائقہ ہو، بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر جو شرائط ان تک پہنچی تو میں نے وہ سرکار کی ساری سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے وہ پانی کا کٹورا پیا تو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پہ عمل کی برکت سے وہ میری منزل طے ہو گئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ نفس کو لگام دینے کے لیے اور نفسانی خواہشات کو زیر کرنے کے لیے اور باطن کی تطہیر کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، یا جتنی بھی اصطلاحات اس کے لیے آپ استعمال کریں، تزکیہ و تطہیر کر لیں. آپ فرماتے ہیں کہ شریعت پر عمل سے بڑھ کر میں نے کوئی مؤثر علاج نہیں پایا کہ جو احکامات شریعت کو پیش نظر رکھتا ہے، اپنی اعتقادات کو، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت، ارکان اسلام کو، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد کی ادائیگی کو اور اخلاق حسنہ کو، نیک مجلس و صحبت کو اپناتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ فقر کی منزلیں طے کرنی ہیں تو کم کھایا کرو، کم بولا کرو، کم سویا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے گناہوں پہ رویا کرو اور سمجھ کے قرآن پڑھا کرو اور نیک مجلس اختیار کیا کرو. تو یہ جو سنت اور شریعت کا راستہ ہے، کسی نے آپ سے پوچھا حضور اللہ نے آپ کو اپنی محبت کا جو راستہ ہے یہ کس طرح ملا؟ جو ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے یا دیکھا ہے، جب مشاہدہ کیا ہے، اور اولیاء کرام نے جو آپ کے بارے میں اتنی بلند رائیں دی ہیں، فرماتے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ میری بڑی محنت کا کوئی شاید عمل دخل ہے. البتہ یہ ہے کہ والدہ محترمہ ایک دن میں آپ کے ساتھ تھا تو انہوں نے رات کو کہا کہ بیٹا پانی، طبیعت ان کی کچھ ناساز تھی تو میں اٹھا اور میں اماں بھی لے کے آتا ہوں. میں نے کٹورا پکڑا اور دیکھا جاگ گیا برتن، اس میں کوئی نہیں، سرائی دیکھی اس میں کوئی نہیں، مشک دیکھی اس میں بھی کوئی نہیں پانی. اب سخت سردی تھی، ٹھٹھرتا ہوا ماحول تھا. میں خاموشی سے گھر سے نکل گیا اور تاریک رات میں کافی سفر کر کے میں کنویں پہ جا کے پھر وہاں سے ڈول شو نکالا اور پانی شانی بھرا اور ٹھٹھر ٹھٹھر کے جو ہے وہ جس طرح بندہ قلفی بن جاتا ہے. تو وہ میں جب پانی لے کے پیالہ اماں کے پاس آیا تو وہ اس وقت سو چکی تھی، یا آنکھ لگ کے انتظار کرتے. تو میں وہ پھر کٹورا جو ہے وہ ہاتھ میں لیے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ جائیں گی. تو کہیں میں سو گیا، اتنی سردی کھائی ہے تو ہو سکتا ہے گہری نیند میں پتہ ہی نہ چلے، تو امی کو تکلیف ہوگی. تو ٹھٹھرتا بھی رہا، کانپتا بھی رہا اور سردی کی شدت سے وہ پانی جو ہے اس پہ چیپڑیاں بن گئی، برف جم گئی. تو
جو میرا حال ہونا تھا وہ تو ہوا۔ تو صبح کے وقت جب اذان کی آواز بلند ہوئی تو امی کی آنکھ کھلی، تو والدہ محترمہ نے دیکھا کہ بیٹا تم سردی، یہ کیفیت کیا ہو؟ کہ اماں پانی میں نہیں تھا گھر تو کنویں سے لینے چلا گیا، لے آیا ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ آپ سوئی ہوئی ہیں، تو اٹھ جائیں گی پانی مانگیں گی تو پھر آپ کو تکلیف نہ ہو، تو میں اسی انتظار میں تھا کہ ابھی آنکھ کھلی کہ ابھی کھلی کہ ابھی کھلی کہ اب فجر ہو گئی، تو اے اماں پانی پی۔ بس وہ ایک وقت تھا، اللہ رب العالمین ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور آنکھوں میں آنسو لے کے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے، سونیا میرے اس بچے پہ رحم فرماؤ، جس چیز کا یہ طلبگار ہے مولا وہ عطا فرماؤ۔ بس وہ ماں کے دل سے دعا نکلنی تھی، الجنت تحت اقدام الامہات، وہ عرش کو گویا کہ چیرتی ہوئی قبولیت کے درجوں پہ فائز و مرام ہوگی۔ بس وہ اماں کی دعا جو ہے، جس طرح وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اماں نے دعا دی۔ تو اب دیکھو والدین کی خدمت اور اس کا جو صلہ ہے، اس پہ کس کو شک ہو سکتا ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سرکار نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور کن کے لیے ہم اپنی محبتیں چاہتے خدمتیں پیش کریں؟ تو وہاں بھی یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربون، تو وہاں بھی ماں باپ کا ذکر کیا گیا۔ تو فرماتا مجھے میری ماں کی دعا جو ہے نا وہ لگ گئی ہے۔ تو جو ماں یا باپ کی دعائیں لے لیتا ہے، خدا کی عزت کی قسم اسے دنیا نہیں گرا سکتی۔ تو خواجہ باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا معاملہ اپنی والدہ کے قدموں سے وابستہ کر دیا، جس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ پتہ چلا کہ بہت بڑے درویش اور بزرگ بستام کی طرف آئے ہیں، تو آپ تشریف لے گئے، چلو سارے زیارت کرنے گے، ہم بھی زیارت کریں۔ تو اتفاق سے اس وقت وہ کھڑے تھے، تو انہیں کو حاجت ہوئی تو انہوں نے تھوکا، تو اس سائیڈ پہ تھوکا جس طرح کعبہ شریف ہے۔ تو آپ نے دور سے دیکھا اور واپس چلے گئے۔ تو لوگوں نے عرض کی سرکار آپ نے گئے بھی تھے اتنا دور، تو پھر آپ ملے بغیر واپس آ گئے۔ فرمانے لگے کہ جس کو تھوک پھینکنے کا ادب نہیں آتا، اگر اس کو ذرہ برابر بھی طریقت کا علم ہوتا تو وہ شریعت کی مخالفت نہ کرتا، کہ کعبے کی طرف جو ہے تھوکنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، طریقت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے۔ تو آپ اس قدر داتا حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے علم اور معرفت کو شریعت کے زیر اثر رکھا۔ جیسا مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت اصل ہے، طریقت اس کی لونڈی اور خادمہ ہے۔ تو جو بات سنت اور شریعت سے بال برابر بھی دائیں بائیں ہو، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ تھوڑی سی وضاحت کرے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے ساری زندگی کی راتوں کی عبادتیں دے، اور جو دوپہر کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے تھوڑی دیر قیلولہ کرتا ہوں، ایک دن کے قیلولے کا وہ اجر و ثواب مجھ سے لے اور کہے کہ میری 100 سال کی عبادتیں تو لے لے ساری رات کو جاگنے کی، اور دوپہر کے قیلولہ ایک دن جو آپ 10-15 منٹ آپ لیٹے تھے اس کا ثواب مجھے دے دیں، تو میں اتنا گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ کیونکہ راتوں کو جاگنا سرکار کی سنت نہیں، آرام کرنا سنت ہے، اور دوپہر کو قیلولہ کرنا سرکار کی سنت ہے۔ تو میں ایک دن کے قیلولے کے بدلے ساری زندگی کی کسی کی راتوں کی عبادت لینے کا بھی روادار نہیں۔
تو داتا حضور پھر ان کا جو قول نقل کیا اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا اور سب سے مشکل ترین جو کام مجھے لگا وہ علم کا حصول اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنا. علم کا حصول، کیونکہ اس کی مطابق سے زیادہ سخت کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہوئی. اچھا، اوپر آپ نے ایک یہ بھی ضمناً بات کی کہ بعض جو بناوٹی درویش بنے ہوئے ہیں یا پخنڈیے ٹائپ جو ہیں، داتا حضور فرماتے ہیں کہ وہ خواجہ باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بعض چیزیں جو ہیں منسوب کرتے ہیں. آپ حاشا وکل ایسی کوئی بات نہیں. آپ سنت و شریعت کے 100% تابع فرمان تھے، اور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اور بڑے بڑے اولیاء کی پوری فہرست بھری پڑی ہے جو جھک جھک کے آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. تو وہ سنت اور شریعت کے خلاف بال برابر بھی کوئی حکم دیں یا کوئی تعلیم دیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو دوسری ایک بات اس میں یہ بھی آپ نے بیان کی کہ علم جو ہے، شریعت کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا نفس کے لیے سب سے مشکل ترین یہ کام ہے. آپ دیکھ لیں، لوگ جو ہیں وہ 500 روپیہ زکوٰۃ دینے وقت موت پڑتی ہے، اور ویسے جو بھانڈوں کو اور پکھنڈیوں کو وہ پیسے لٹانے ہوں جہاں پہ بلے بلے واہ واہ ہوتی ہے، اور باجے بجانے والوں کو وہ دل کرے 500 تو کیا ہزاروں لٹا دے. شرلیاں پٹاخے چلانے کے لیے ہمارے کسی دوست ان کا وہ ولیمہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 50,000 کے شرلیاں پٹاخے چلائے. تو میں بیوقوف، زکوٰۃ تو اتنی نہیں بنتی، تم پورے سال میں نہیں دیتے. تو کہتا وہ ابا جی دی ڈیوٹی ہے. تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حساب کتاب کر کے 1 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ اور اللہ کو حکم سمجھ کے عطا کرنا، اگر ساری جائیداد مفت کوئی بانٹ دے غریبوں مسکینوں میں تو اتنا وہ اجر و ثواب نہیں لے سکتا جو 1 روپیہ جو ہے اللہ کا حکم سمجھ کے انما الصدقات للفقراء وہ زکوٰۃ ادا کرتا. زکوٰۃ نہیں دیں گے اور کنجروں کو شاید جتنا مرضی لٹاتے پھریں، اللہ ماشاء اللہ ہر طبقے کے لوگ، میں یہ نہیں کہتا علماء اور مشائخ جو ہیں وہ بری و ذمہ ہیں، یہ حکم سب کے لیے. تو اسی طرح جو ہے وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنا، فجر کی نماز با جماعت پڑھنا، یہ موت پڑتی ہے، لیکن ساری ساری رات جو ہے وہ جلسوں میں، جلوسوں میں اور محافل، چاہے وہ کسی بھی نام سے منسوب ہوں، تو وہ جاگنا آسان لگتا ہے. نفلی روزوں کا جتنا اہتمام ہے اتنا فرضی روزوں کا نہیں. اعتکاف جو سرکار کی سنت متواترہ ہے اس کے لیے نکلنا مشکل ہے، ویسے 4 مہینے جو ہیں وہ چلے لگوا لیں، جتنی مرضی جو ہے وہ. تو سنت اور شریعت کے دائرے میں رہ کر قوا انفسکم واہلیکم نارا. مجھے کل کوئی دوست اسی طرح بتا رہا تھا، میں اصل میں نا افراط و تفریط میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ماموں سے ہم ملنے جا رہے ہیں، تو وہ 3 سال بعد آئے ہیں چھٹی پر پاکستان میں. تو بال بچوں کے ساتھ وہ 1 ہفتہ ٹھہریں گے، باقی 3 مہینے انہوں نے خدمت خلق کے لیے تبلیغ وغیرہ کرنے جانا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ مستحسن نہیں ہے. یہ عمل سنت کہہ لیں، مستحب کہہ لیں، نفل کہہ لیں، کیونکہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ سارے بندے اس دھیان لگ جائیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ ہو جو اس کام میں لگا رہے. اب 3 سال بعد جو بیرون ملک سے آ رہا ہے
اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اور سارا خاندان. اب ان کا بھی حق ہے، ان کو ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے یا 3.5 مہینے آپ نیکیاں کمانے نکل جائیں، اور 10-15 دن وہ بیوی اور بچے جو ہے. تو افراط و تفریط سے بچنا ضروری ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جب وہ 3 صحابہ نے کہا نا کہ ایک نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی راتوں کو جاگوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بس جہاد کروں گا، تو سرکار نے کہا کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ شریعت نہیں ہے، یہ میری سنت کے خلاف ہے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا، قبر کھود کر اس کے اندر جو ہے بیٹھ کر جو ہے وہ چند کھجوریں لے کے مہینہ پورا چلا کاٹنا. انہیں کہو نا کہ ذرا وہ سورۃ فاتحہ تجوید و قرات کے ساتھ یاد کریں تو منہ دوسری طرح لگ جاتا، لگ پتہ جاتا ہے کہ قرآن کی تصحیح کرنا، پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس پہ عمل کرنا یہ کس قدر نفس کے لیے بوجھل کام ہے. ہمارے ایک بہت بڑے اچھے قاری ہیں تھے راولپنڈی میں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں حافظ قرآن تھا اور میں بڑا پکا اپنے آپ کو قاری بھی سمجھتا تھا، تو میں تجوید و قرات سیکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے، منزل بھی پکی ہو جائے گی، ذرا قرآن پاک بھی درست پڑھنے کی صلاحیت آ جائے گی. تو ہمارے استاد محترم جو ہیں وہ پورے 2 مہینے سورۃ فاتحہ کی ہمیں پریکٹس کراتے رہے. پھر تیسرا مہینہ شروع ہوا تو میں نے کہا استاد محترم ہم نے تو پورا قرآن پڑھنا ہے 2 سالوں میں، اس طرح تو 15 سال میں بھی نہیں قرآن ختم ہو. تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ پہ ہی ہمیں مہینہ لگا دیا اور فاتحہ شریف پاری 2-2.5 مہینے. تو فرمانے لگے کہ بیٹا پورے قرآن میں یہی الفاظ پلٹ کے آئیں گے. اگر آج یہ نورانی قاعدہ ٹھیک ہو گیا، سورۃ فاتحہ ٹھیک ہوگی، اخلاص ٹھیک ہو گئی، یہ چھوٹی صورتیں ٹھیک ہو گئیں، پہلا سپارہ ٹھیک ہو گیا، تو باقی پھر تم خود صحیح پڑھنے لگ جاؤ گے. صلاحیت آ جائے کہ اخفا کہاں کرنا ہے، اظہار کہاں ہے، کہاں کرنا ہے، مد کون سی ہے، اور یہ غنہ کہاں پہ ہونا ہے، قلقلہ کہاں پہ ہے، ادغام کہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہی بار بار آئیں گی پھر آگے. تو علم جو ہے وہ نفس پہ سب سے زیادہ باری ہے، اور بالخصوص ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سو نہیں گئے تو ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی میں نے. تو یہ مشکل کام ہے، خاص طور پہ دین کا علم، قرآن کا علم، سرکار کے احادیث کا علم، مگر اللہ تعالیٰ جس پہ اپنا فضل کرے. تو آپ نے یہ بات، اور دوسرا آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات بابرکات یعنی خالص توحید الہی جو ہے، اس میں سارے علماء حق ان کا ایک ہی موقف ہے، لیکن باقی جو مسائل میں اختلاف امتی رحمت، سرکار نے فرمایا میری امت میں جو اختلاف بعض مسائل میں ہوگا وہ باعث رحمت ہے. تو اس میں اعتقادات مراد نہیں ہیں، بلکہ فروعی مسائل ہیں. کسی نے کہا کہ ہاتھ اٹھانا ہے یہاں تک کرو، کسی نے کہا یہاں تک کرو، کسی نے کہا ایسے کرو، کسی نے کہا رفع یدین کرو، کسی نے کہا یہاں باندھو کہ نیچے. تو یہ 4 اب اہل سنت کے فقہا ہیں، امام ہیں، امامیہ ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی رحمہ اللہ. تو ان میں ان چیزوں میں ہے مسائل کے اندر اختلاف. خود جو حنفاء احناف ہیں ان میں بھی امام قاضی ابو یوسف، امام ظفر اور امام محمد بن شعبانی وغیرہ، ان میں بھی بعض چیزوں میں انہوں نے اپنے استاد محترم سے بھی اختلاف رائے ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس کو عذاب نہ بنایا جائے، یہ باعث رحمت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے مؤثر ترین چلہ ہے
وہ شریعت کا علم حاصل کرنا اور اس پہ پھر عمل کرنا اور اس کے اندر پھر اخلاص کی دولت پیدا کرنا، جس کو مجدد صاحب نے فرمایا کہ علم، عمل اور اخلاص، علم اور عمل علماء کی صحبت اور سنگت سے ملتا ہے، اور اخلاص کی دولت مشائخ عظام علماء اور وہ درویش جنہیں اللہ رب العالمین نے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن جن کا ہوا ہے، ان کی مجلس و صحبت سے، جس کا میں نے شروع میں شعر پڑھا علامہ اقبال کا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کا، لیکن علم میں ایک قدم بھی بغیر تکلیف نہیں رکھ سکتے، مشقتیں ہیں، اس میں پابندیاں ہیں۔ یاد کرو ذرا با ذرا با ذرا بو ذرا بر ذرا باتا ضربنا ضربت ضربتم ضربتم ضربت ضربتم ضربتنا ضربنا، یضرب یضربان، یہ گردانیں یاد کرو۔ پھر جو ہے اب ایب اوب ات ایت ات، آج ایج اج اح اح اح، پھر آئین محنت کرنی پڑتی ہے ایک ایک کے لیے۔ آپ فاتح تکلیف کے بغیر ممکن۔ شریعت کا راستہ آخرت کے پل صراط سے بھی زیادہ باریک اور پرخطر ہے۔ حضرت صاحب ایک کبھی کبھی شعر پڑھتے ہوتے تھے، کسی درویش کیا ہے کہ شریعتاں دے دروازے اچے، تیرا فقر دا موری، پنڈتاں تے ملوانیاں کو جو ننگیا سو چوری۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ جو ہے راستہ ہے، لیکن شریعت فرماتے ہیں یہ پل صراط سے زیادہ باریک اور پرخطر۔ پس تمام احوال میں تجھے ایسا ہونا چاہیے کہ اگر طریقت کے بلند احوال اور بزرگ مقامات سے تو رہ جائے تو شریعت کے میدان کی طرف توجہ دے، کیونکہ اگر تجھ سے دیگر سب مقام جاتے بھی رہیں تو عمل ہی تیرے ساتھ رہ جائے گا۔ اس لیے کہ مرید کے لیے سب سے بڑی آفت علم کا ترک کرنا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں تجھے کوئی باطنی کیفیت نہیں ملی، کوئی اچھی خوابیں بھی نہیں آتی، کوئی تو ہاتھوں پہ سرسوں بھی نہیں جماتا، کوئی تیرے وجود سے کرامتیں بھی ظاہر نہیں ہوئیں، کوئی تو کشف القبور اور کشف الصدور اور تصرفات ظاہری و باطنی تیرے پلے بظاہر کوئی ایسی شے نہیں جس کو لوگ ایک فقر اور درویشی سمجھتے ہیں۔ بھئی اس نے پھونک ماری تھی اور میری جو ہے وہ ریح کی درد ٹھیک ہو گئی تھی، اس نے کان مروڑا تھا اور جن اندر سے نکل گیا تھا۔ ہم وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، تو وہ پہلی جماعت میں ہوں گے یا دوسری میں، تو ہمارے اسکول میں 8 نمبر برانچ جو ہے ایم سی پرائمری اسکول برانچ نمبر 8 گجرانوالہ میں، آج کا جو نمانیہ روڈ ہے وہاں پہ، تو انہوں نے ایک جادوگر کو بلایا، کافی بڑی عمر کا تھا، تو وہ اس نے ایک لڑکے کو انہوں نے کہا، تو اس کا نا کان مروڑتے تھے تو دوسرے کان سے پانی نکلتا تھا۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے، پھر پتہ نہیں کس طرح وہ کاغذ کھاتا گیا، پھر اس کے ایک لمبا سا تو نکالتا ہے۔ یہ شعبدہ بازی ہیں۔ وہ دیہات میں کوئی اسی طرح 100 کارڈ ملنگ ٹائپ وہ چلا گیا نا، انہوں نے کہا جی ہمارے بھینس چوری ہو گئی ہے تو بتائیں وہ کہاں ہے۔ تو وہ ملنگ صاحب حقہ پی رہے تھے، انہوں نے وہ ٹوپی گرم تھی اور ایک سفید کاغذ جو ہے وہ تھیلے سے نکالا اور کہا کہ ابھی پتہ چلتا ہے بندہ تو پہچان لینا۔ اس نے ذرا ٹوپی کے اوپر کاغذ کو گھمایا تو اس میں ایک شکل سی بن گئی، ہاں 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 یہ میرا پھپھڑ ہے، ہاں بس پھر یہی ہے چور۔ تو وہ ایک صابن کے پانی سے اگر آپ سفید کاغذ پہ لکھیں نا، تو اس کو اگر آ کے قریب کریں تو وہ جو لکھا ہوا ہو تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ایک سائنس کا چھوٹا سا کلیہ ہے، لیکن وہ دیہاتی وہ کانپنے بھی لگ گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور نذرانہ بھی ٹھیک اس نے دیا ہوگا۔ وہ ایک دیہاتی کو وہ دکھا رہے تھے، دیکھو ساڑھے پیر صاحب امریکہ گئے نے، جس دروازے کو جانے نے آپ ہی کھل جانا، ایمان نہ ویکھو کڈے پہنچے جی۔ وہ واقعی بڑی گل یار، تو بڑا پہنچے۔
کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایسے سینسر لگے ہوتے ہیں کہ بندہ کوئی بھی قریب جائے، چاہے وہ ڈاگ ہی جائے، تو کتے کے جانے سے بھی اسے کھل جانا ہے۔ ان میں سسٹم ایک ایسا انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی تمہیں شے نہیں ملی، تیرا کچھ نہیں بگڑیا اگر شریعت کا دامن تیرے ہاتھ میں ہے اور عمل صالحہ کی توفیق ہے، تو اللہ کے فضل سے کامیاب اور کامران۔ اچھا، پھر داتا حضور فرماتے ہیں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مرید کے لیے سب سے بڑی آفت علم کو ترک کرنا ہے۔ نہ علمہ میں پھنسا سانوں، کوئی یار دی گل سنا سانوں۔ کیونکہ مرید جو ہے ان کو کہے نا کہ وہ قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، سیکھو، صورتیں یاد کرو، تو وہ کہتے ہیں حضور کو تویز لکھن دا طریقہ دسو، کوئی پھوک مارن دا، کوئی دم کرن دا، اسی انہیں عرصے تو تعلق ہے، سانوں کچھ دیو نا ان تے ویلا ہے کوئی لین دا۔ تو وہ اس سے کیا کرنا ہے، انہوں نے دنیا ہی کمانی، نیت یہی ہے کہ پیسہ دیلا ہوگا، مال و اسباب آئیں گے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو علم سے بھاگتے ہیں سارے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث تو صاحب علم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت اللہ سے آتی ہے۔ آپ نے یہاں بھی ایک جملہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ جہالت کی طرف مائل ہوتا ہے، علم سے بھاگتا ہے، کیونکہ جہالت میں اگنورینس از اے بلیسنگ۔ عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا، اس لیے وہ جاہل اور کنے بن کے جو ہے وہ کہتے کرتے جاؤ، جو کرنا خیر ہے۔ ہم قبلہ عالم کے پاس قرآن پڑھنے جاتے تھے تو ایک درویش ٹائپ بزرگ تھے، تو ان کا بیٹا بھی ساتھ جاتا تھا، تو انہوں نے گالی شالی نکال کے کہا کہ فلانے ٹمکانے تو قرآن پڑھنا تے تو عمل تے کرنا کوئی نہیں، تو باچے دے تو پھنس جائیں گا نہیں۔ ہم نے حضرت صاحب کو بتایا کہ وہ آ نہیں رہا، اس نے ابے نے منع کی تھی کہ پھر پتر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ آپ بڑا مسکرائے، فرمایا کہ علم سیکھے گا تو عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ بندہ کہ جی مجھے تو نماز آتی نہیں تھی، یا اللہ میں کہ میں پڑھتا، بھائی دنیا کے سارے کام تو تیرا بال پیدا کر لینے، انہی تین عقل ہے ایسی، اینا پیسہ اکٹھا کر لیا، ساری دنیا کو تو چارتا پھرتا ہے، تو یہ 2 صورتیں نہیں یاد کر سکتا تھا، نماز نہیں سیکھ سکتا تھا، اتنی انگریزی سیکھی کہ انگریزوں کو پڑھا رہے ہو جا کے، نہیں جی قرآن پڑھنا تو بڑا اوکھا ہے۔ تو یہ سب جو ہے جھوٹے عذر ہیں، کیونکہ نفس پہ باری ہیں، اور ساری رات جتنے مرضی ناول رسالے پڑھا لیں، لیکن سورۃ یاسین پڑھنی پڑ جائے تو موت۔ پھر آپ فرماتے ہیں مرید کے لیے سب سے بڑی آفت علم کا ترک کرنا، اور جھوٹے مدعویوں کے تمام دعوے شریعت پر عمل کرنے کے مقابل بالکل ہیچ ہے۔ یہ جنہوں نے علم کے علاوہ بے علموں جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ انہوں نے جتنے دعوے کیے ہیں، یہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ جو ہے خواجہ باجدی بستامی کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں، تو ان کی کھوٹی کوڈی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کسی درجے میں، وہ بعض کو بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ قبلہ عالم فرماتے تھے اس طرح کے پکھنڈیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے زیادہ گولیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ تو یعنی آپ گولی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی لاٹھی سے ان سب کو ہانکا جائے، یہ کسی عزت و تکریم کے لائق نہیں ہیں، جو سنت اور شریعت کے خلاف تعلیم دیتے ہیں اور اس کو غیر ضروری اور غیر مؤثر سمجھتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹے مدعیوں کے تمام دعوے شریعت پر عمل کرنے کے مقابلے بالکل ہیچ، اور سب اہل زبان اس کے مقابلے سے عاری ہیں۔ نیز آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے الجنۃ لا خاطر لہا اہل المحبہ و اہل المحبۃ محجوبون بمحبتہم، اہل محبت کے نزدیک جنت کی کچھ وقت نہیں، اور اہل محبت کی وجہ سے حجاب میں ہیں۔ یہ آپ کی ایک خاص بات ہے کہ ڈر دوزخ دا بدکاراں نوں تے چاہ جنت نیکو کاراں نوں، جڑا قیدی تیری زلفاں دا دوزخ جنت کی جانے۔ یہ آپ نے اپنے حال کی اس میں خبر دی ہے کہ آپ اللہ کے رضا پہ اس قدر راضی ہیں، فرح اور شادہ ہیں
کہ وہ اللہ کے حکم اور رضا کو ہی اپنا سارا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب ایک شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ عشق سلامت ہر کوئی مانگدا، ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا، عشق سلامت کوئی، مرشد منو کلمہ پڑھایا میں سدا سہاگن ہوئی۔ تو یہ محبت کے کچھ ایسے درجے ہوتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایسی کیفیات آ جاتی ہیں جو حضرت خواجہ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر۔ اور محبت حق کے سوا کوئی چیز ان کے نزدیک پھٹک نہیں سکتی، یعنی معیشت اگرچہ اعلیٰ مقام ہے مگر پھر بھی مخلوق ہے، مخلوق ہے، یہ بھی خالق تو نہیں نا، پھر بھی مخلوق ہے۔ اور محبت الہی کی صفت قدیم اور غیر مخلوق ہے، اللہ، کیونکہ حدیث قدسی ہے نا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد۔ تو حب جو ہے یہ تخلیق کائنات کا سبب ہے۔ تو محبت الہی کی صفت قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ جو شخص غیر مخلوق کو چھوڑ کر مخلوق میں اٹک کر رہ جاتا ہے وہ کم مایہ اور بے قدر ہوتا ہے، یعنی جو مخلوق میں پھنسا ہوا ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو خالق کے ساتھ جو ہے وہ رضا کا رتبہ اور مقام ہے۔ پس مخلوق دوستان حق کے نزدیک کچھ وقت نہیں رکھتی اور دوستان حق اس کی محبت میں محجوب ہیں، گم ہیں، اس لیے کہ غیر کی محبت کا وجود دوئی کا تقاضا کرتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ مومن کے اس شعر پہ کہا تھا نا غالب نے، میرا سارا دیوان لے لو، یہ شعر مجھے دے دو، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہو۔ گویا یعنی حقیقت یہ ہے، ایک دوسرا گویا جو ہے کلام کرنا بھی ہوتا ہے، جب میں مجھ میں مصروف ہوتا ہوں تو پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اصلی توحید میں دوئی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کا راستہ وحدانیت سے وحدانیت کی طرف ہوتا ہے، اللہ سے اللہ کی طرف، سیر فی اللہ ان اللہ۔ اللہ کریم خود اپنے کرم سے اپنے صفات میں تجلیات میں سیر کرواتے ہیں۔ یہ بات محبت کے راستے میں محبت کی خرابی ہے کہ دوستی میں ایک مرید ہو دوسرا مراد، خواہ مرید حق تعالی ہو اور مراد بندہ، یا مراد حق تعالی ہو اور مرید بندہ۔ اگر مرید حق تعالی ہو اور مراد بندہ تو حق تعالی کی مراد کے اندر بندے کی ہستی ثابت ہوگی، اللہ۔ اور اگر مرید بندہ ہو اور مراد حق تعالی تو مخلوق کی طلب و ارادت کو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہوتا، یعنی بندے کی طلب اور ارادت اس کو کبھی پا نہیں سکتی۔ اب اس مقام پر محب میں وجود کی آفت دونوں حالتوں میں باقی رہے گی، پس محب کا بقائے محبت میں فنا ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ محبت کی بقا کی وجہ سے اس کو فنا حاصل ہو، یعنی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹاؤں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ یہ اصل میں much can be said on both sides۔ دو قسم کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ محب ولی، کچھ محبوب ولی۔ محب جو اللہ کے طلبگار ہیں، محبوب جن پہ اللہ اپنا کرم اور فضل نازل فرماتا۔ امام خواجہ باجی بستامی رحمۃ اللہ دونوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ جہاں انسان کی ہستی جو ہے نہ وہ محبوب کو ڈھونڈے نہ وہ محب کو ڈھونڈے، جدے نال میں نیو لگا وہ جی میں ہوئی، چل بلیا ہن اتھے چلیے جتے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے
تے نہ کوئی سانو مننے۔ فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ گیا اور صرف خانہ کعبہ کو دیکھا تو میں نے کہا حج مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے پتھر تو میں نے بہت دیکھے ہیں۔ دوسری مرتبہ گیا تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور مال کے خانہ کعبہ کو بھی دیکھا تو میں نے کہا ابھی توحید کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی۔ دونوں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توحید حاصل۔ تیسری مرتبہ گیا تو صاحب خانہ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور خانہ کعبہ کو نہ دیکھا۔ تب دل سے یہ آواز آئی کہ اے ابا یزید، اگر تم اپنے آپ کو نہ دیکھتا اور سارے جہان کو دیکھتا تو مشرک نہ ہوتا، اور جب تو سارے جہان کو نہیں دیکھتا اور صرف اپنے آپ کو دیکھتا تو مشرک ہے۔ اس وقت میں نے اپنی ہستی کو دیکھنے سے توبہ کی، اللہ اکبر، بلکہ توبہ سے بھی توبہ کر دی۔ یہ ایک آیت آپ کے حال کی صحت میں نہایت لطیف اور اہل حال کے لیے عمدہ نشان ہے۔ تو یعنی جس میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ محسوس کیا، مجھے یہ لگا، مجھے یہ ہوا، مجھے وہ ہوا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کی بارگاہ میں اس سے بھی باہر نکل جائیں۔ جیسا مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نامرادی ہی میری مراد ہے، نہ پانا ہی میرا پا لینا ہے۔ اور یہ جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بڑا گناہ گار نہیں سمجھتا، اس کو فقر کی ہوا نہیں لگی۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں یہ آپ کے حال کے موافق بھی ہے، اور اس میں بہت سارے لطیف اشارے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پاک لوگوں کی محبت اور سنگت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے پاکیزہ نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق دے، اور جو کچھ یہ حال کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ قال کی باتیں انہیں ہمارے حال کو بھی اس سے وابستہ کرے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہ العالمین، جو تیرے نیک بندوں کی تعلیمات اور ارشادات کو پڑھا اور سعادت حاصل کی، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، مولا اگر کوئی گفتگو میں کلام میں کوئی خلاف واقعہ بات یا کوئی ادب کے منافی کسی وجہ سے کوئی بات ہوئی، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائیں۔ جو برے خیر ہوئے اس نے اپنے حضور قبول فرمائیں، اور اس کا اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے، خواجگان کے وسیلہ جلیلہ سے یا رب العالمین، خواجہ باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جتنے متعلقین متوسلین اور جتنے اولیاء کرام بزرگان دین، بلکہ سرکار کی ساری امت کو بہرہ یاب فرمائیں۔ اپنے فضل و کرم سے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں۔ ہمیں بھی مولا سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈال کے پاکیزہ باوقار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حاضرین اور ناظرین و ناظرات، جو دل میں اس وقت تمنائیں آرزویں لیے بیٹھے، مولا اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کے سینے نور ایمان سے روشن و منور فرمائیں۔ اپنی محبت، اپنے سونے نبی کی محبت، قرآن کی، نماز کی، ہدایت کی، نیکی کی محبت سے ہمیں سرشار فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔